ایسی دوا دے۔ آپ سمجھیں امام مالک بھئی یہ حدیث کے اور فقہ کے امام تھے، کسی نے ان کے حالات کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہر رات کیا امام ذہبی کو پڑھیے سیر و اعلام نبلاء میں، امام ابن جوزی کو پڑھیے، اسماء و رجال کی کتب پڑھیے۔ امام مالک وہ امام جو ساری زندگی 4 قدم پر مدینہ سے مکہ معظمہ ہے، سارا جہان ہر سال حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے، مگر فرض حج ادا کیا، فرض حج ادا کیا، 90 برس عمر پائی اور ساری زندگی کعبۃ اللہ دیکھنے نہیں گئے، عمرہ کرنے نہیں گئے، نفلی حج کرنے نہیں گئے کہ کہیں مدینہ سے باہر نکلوں خدا جانے کہیں موت نہ آ جائے۔ علماء یوں سوچتے ہیں؟ بتائیے، یہ عاشقوں کی سوچ ہے، یہ اولیاء کی سوچ ہے۔ اور جو اس خیال سے کہ کہیں مدینہ سے باہر موت نہ آ جائے، جو ساری زندگی نفلی حج اور عمرہ کرنے نہیں جاتے، تو پھر صلہ کیا ملتا ہے؟ امام ذہبی اور امام ابن جوزی کو پڑھیے، پوری زندگی ہر رات خواب میں تاجدار کائنات کی زیارت ہوتی تھی، ہر رات حضور ملتے تھے۔ یہ ہر رات حضور علماء کو ملنے کی فکر کرتے ہیں؟ یہ کچہری والوں کی باتیں ہیں۔ یہ جن کو جتنے امام ہیں، جن کو امام سمجھا جاتا ہے حدیث میں، تفسیر میں، علم میں، جو امام بنے وہ فقط علماء ظاہر نہ تھے، لوگ ان کو علم ظاہر کے تبحر کے حوالے سے جانتے ہیں، مگر ان کی زندگی کے شب و روز کھنگال کے دیکھیں، خدا کی قسم ان میں ہر شخص ولی تھا۔ امام جلال الدین سیوطی، لوگ ان کو محدث اور مفسر جانتے ہیں، انہوں نے 72 مرتبہ اپنی زندگی میں بیداری میں آقا کی زیارت کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس حدیث کی صحت اور سند پہ شک ہوتا براہ راست آقا علیہ السلام سے سوال کر لیتے تھے۔ اس کو علم کہتے ہیں؟ یہ علماء کے طریقے ہیں؟ علماء تو کتابوں والے لوگ ہوتے ہیں۔ لہذا جو امام ہوئے وہ سب اولیاء تھے۔ اب چونکہ میرا یہ موضوع نہیں کہ میں ایک ایک کے حال گن کے آپ کو بتاؤں، یہ سب صاحبان کرامات تھے، سب صاحبان کرامت تھے، صاحبان استقامت تھے۔ امام بخاری ساری زندگی اپنے قمیض کی جیب میں حضور کا منہ مبارک رکھتے تھے۔ علماء کے یہ وتیرے ہیں۔ اور پڑھیے بخاری شریف جب مرتب کی اور اس کے تراجم الابواب مدینہ پاک میں گئے اور فرماتے ہیں خود میں نے رات اور دن عند قبر نبی، حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر اپنی بخاری کے تراجم الابواب کی تکمیل کی۔ میں جو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ نہیں کہا کہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کے تکمیل کی، یہ نہیں کہا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے تکمیل کی، بھئی قبر انور کے قریب جہاں بیٹھے وہ جگہ کیا ہے؟ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ ما بین قبری و ما بین منبری ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ما بین بیتی و منبری، تو وہ جگہ تو ریاض الجنہ ہے۔ تو اگر عالم ہوتے، صرف عالم ہوتے تو کہتے کہ میں نے تراجم ابواب کی تکمیل ریاض الجنہ میں بیٹھ کے کی، اگر فقط عالم ہوتے تو کہتے میں نے مسجد نبوی میں کی۔ نہ ریاض الجنہ بولتے ہیں نہ مسجد نبوی کہتے ہیں میں نے قبر مصطفیٰ کے پاس بیٹھ کے تکمیل کی۔ تو بولیوں کا فرق سمجھ میں آتا ہے یا نہیں؟ یہ اولیاء کی بولی ہے، یہ اولیاء کی بولی ہے۔ وہ بات آ رہی ہے جو حضرت فضیل ابن ایاز نے کہا کہ جس شخص نے اللہ کو پہچانا اور اللہ کی معرفت کی راہ پر چلا
صرف طریق محبت سے بڑا خاص نکتہ ہے آپ لوگوں کے لیے ہیں، اور عاشقان رسول کے دعوے دار ہیں کہلاتے ہیں، صرف خاص لیے، پھر اگلا حصہ اوروں کے لیے بھی ہے جو عشق کا دعویٰ نہیں کرتے۔ فرمایا کہ جو صرف طریق محبت سے اللہ کی معرفت تک جانا چاہے بغیر خوف، اور اللہ کے خوف کے طریق کو چھوڑ دے، خوف الہی کے طریق کو چھوڑ دے، خوف کے طریق کو چھوڑ دے کہ صرف طریق محبت چاہیے، فرمایا ہلاکا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ میری بات اب سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے ہاں خوف الہی کا کوئی سبق نہیں ہوتا، خوف الہی کا کوئی سبق نہیں ہوتا، یا محبت کا فقط سبق ہوتا ہے یا رجا کا سبق ہوتا ہے، امید کا۔ ایمان بین الرجاء والخوف ہے، یہ اعتدال ہے۔ ایمان نام ہے کہ ایک ہاتھ میں اللہ کے خوف کا دامن پکڑا ہو، ایک ہاتھ میں امید کا دامن پکڑا ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی سب اولیاء، صحابہ تو تھے ہی، اور صحابہ تو ائمہ اولیاء ہوتے ہیں، یعنی کل امت کے اولیاء مل کر بھی آقا علیہ السلام کے ایک صحابی کے درجے کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ ایک الگ بات ہے۔ مگر بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تمام صحابہ جو حضور کے بہت قریب تھے، جن کے مرتبے بلند تھے، وہ صاحبان ولایت تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خوف اور رجا، خوف اور محبت کی بات فرماتے ہیں کہ خوف کا مقام یہ ہے، خوف کا مقام یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی ساری امت میں سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ صرف ایک شخص کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، باقی ساری امت بخش دی جائے گی، صرف ایک شخص حضور کی امت میں سے دوزخ میں جائے گا، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مقام خوف تھا، اور ساتھ مقام رجا کیا تھا؟ فرماتے اگر یہ خبر ملے کہ قیامت کے دن حضور کی امت میں سے صرف ایک ہی شخص کو جنت میں بھیجا جائے گا، تو میں امید رکھتا ہوں کہ شاید اللہ مجھ پہ کرم کر دے۔ یہ خوف کا عالم، یہ امید کا عالم۔ امید، محبت سے امید پیدا ہوتی ہے، محبت سے امید پیدا ہوتی ہے، خوف سے خشیت پیدا ہوتی ہے۔